کہ دو گراؤنڈز ہیں نا جی، مسٹیک اور ایرر. which has caused injustice. سر انجسٹس ضروری ہے سر، صرف مسٹیک اور ایرر نہیں ہے گراؤنڈ. آپ نے اپنی ہر ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ ایون erroneous judgments will not be reviewed if they have not resulted in injustice. So review is done only to cleanse the judgment of injustice. So if there is no injustice, then even erroneous judgments will be upheld. Judgments which have looked at the law and maybe have come to a wrong conclusion. But as long as they have decided a matter solemnly, then that is the end of it. This is the Supreme Court of Pakistan. They have decided it. یہ بھی تو ڈیبیٹ ہے. sometimes judgments are act of violence. Act of violence. سر ہم بہت وائلنس فیس کر رہے ہیں. ججمنٹس وی سیک ایز اے ریفیوج. اس لیے کل جو میں بھی ڈھونڈ رہا تھا وہ کارٹون مجھے ملے جناب نے جس کا ذکر کیا تھا. جو مجھے کارٹون جو ملا سر وہ اس میں تو ایک بندہ بندہ ہوا ہے, اس کو دوسرا بندہ مار رہا ہے, لیکن ریفری بھی مار رہا ہے ساتھ. تو وہ میں نے تلف کر دیا. وہ کارٹون مجھے پسند نہیں آیا سر. یہ 2018 میں تھا. شعر آپ کے اگینسٹ جاتا ہے سر. نہیں, وہ شعر بالکل ایک آپ کے اپنوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا. نہیں سر, اپنوں نے تو نہیں کیا. یہ تو جو ہوا یہ تو ایک نظام ہمارے سامنے کھڑا تھا, الیکشن کمیشن تھا. میں پھر سے ریپیٹیشن بات کرتا ہوں. یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ساتھ خود کرتی ہیں. نہیں سر, اس کا بھی ہر دور میں میں سر باہر دوں گا اس کا جواب. ہم اپنے ساتھ خود کرتے ہیں. سر میرا ایک ویو ہے اس کے اوپر, میرا ایک ویو ہے, میں باہر بیان کروں گا. اینی وے سر, تو یہ معاملہ یہ ہے کہ جو جوائننگ کی بات تھی اس کو اس کورٹ نے ایگزامن کیا ہے. And this court has come to the conclusion that this joining does not stand in the way of our declaring that these 39 are PTI. اور آپ نے بھی یہ بات مانی, my lord, Justice Mandukhail. So جن 39 کو آپ نے کہا ہے کہ وہ PTI ہیں, انہوں نے بھی جوائن کیا تھا, اور آپ نے بھی اس جوائننگ کو ایک طرح سے نان ایتھ قرار دیا ہے کہ this is no joining in the eye of the law. Therefore they should be deemed PTI and they should be treated as. میرا اپنے لاجک ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل یہی تھا کہ چونکہ اگر وہ کانشیسلی کرتے تو 63A میں آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات. اس لیے انہوں نے so therefore sir وہ void ہے, وہ عمل, اور وہ سارا عمل ان پیکیولر سرکمسٹانسز میں ہوا. کوئی یہ لوگ 80 لوگ اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ ہم نے ضرور کوئی اور پارٹی جوائن کرنی ہے. they had fought as PTI. میں نے دکھایا آپ کو. ریپیٹیشن ہو رہی ہے. جی ریپیٹیشن نہیں کرتے. سو سر میری گزارش صرف یہ ہے, کیونکہ یہ سوال بار بار آیا کہ انہوں نے تو جوائن کر لیا ہے کسی اور پارٹی کو. پھر ایک سوال یہ آیا کہ ٹائم لائن وائلیٹ ہو گئی ہے کانسٹیٹیوشن کی, اس لیے مجھے یہ جواب دینا پڑا کہ انہوں نے کسی اور پارٹی کو جوائن جو کیا تھا SIC کو, اس کو آپ نے وائڈ ڈکلیئر کر دیا آفٹر ڈیو کنسیڈریشن. اور جو انہوں نے ایفیڈیوٹس دیے اور جن کو PTI نے ایکسپٹ کیا, دیٹ از ناٹ جوائننگ اے پارٹی, that is simply affirming the situation that actually existed on the 8th of February. So اس لیے کوئی ٹائم لائن آئین کی وائلیٹ نہیں ہوئی. یہ گزارش تھی. اب سر جو ریویو کا میں نے نوٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, اس میں دیکھ لیں اگر سپوز 2 4 5 10 لوگ وہ ایفیڈیوٹ نہیں لاتے ہیں مثال کے طور, تو کیا وہ پھر SIC میں رہیں گے یا وہاں سے تو ججمنٹ اجازت دے دی نا, وہ تو ججمنٹ سے نکال دی ان کو. سر ایسا ہوا نہیں, سب کے سب لے آئے. ویسے پوچھ رہا ہوں, تو مجھے نہیں پتا اس مفروضے کا کیا جواب ہوگا, لیکن اگر وہ نہ لاتے ایفیڈیوٹ تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ تصور, انڈیپینڈنٹ اکارڈنگ ٹو دس ججمنٹ وہ پھر انڈیپینڈنٹ تصور ہوتے, کیونکہ SIC کی جوائننگ کو تو اس ججمنٹ نے کہہ دیا کہ وہ نلٹی ہے, ان کی جوائننگ کو تصور نہیں کیا جائے گا. ری جوائن آپ کوئی میٹنگ کرتے تھے کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے, یا جس کی جو مرضی تھی وہی کر رہا تھا؟ نہیں, کچھ میٹنگز ہوتی تھی لیکن افراتفری کا عالم تھا. ہم میں سے اکثر انڈر گراؤنڈ تھے, جیلوں میں تھے. میں نہیں اس طرف جانا چاہتا. آپ کو اگر پتا چلے کہ ان حالات میں ہم نے الیکشن لڑا, یہ آگ اور خون کا دریا تھا. میں لکھوں گا, میں نے ڈائری لکھی ہے, I will publish it one day. یہ اس میں بہت سی آپ کے سوالوں کے جواب آئیں گے سر کہ ہم یہ الیکشن لڑ کیسے رہے. I don't want to go there. سر یہ جو نوٹ میں نے دیا ہے اس میں کل جو ججمنٹ میں نے پڑھی تھی اس کے علاوہ جو ججمنٹس میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا, کچھ اس پیپر بک میں ہے, بائنڈر جو میں نے دیا, میں I'll just point out the pages. سر یہ ججمنٹ ہے اس بائنڈر میں, سید وجیہ الحسن PLD 2004 سپریم کورٹ 801. In this binder, this is at serial number 5. I'll not read it, but I'll just point to the paragraphs. Paras 17 and 18 may kindly be noted. What they've held in paragraphs 17 and 18 is that even an erroneous view will not be reviewed unless gross injustice has occurred. So injustice has to be established by the other side. Then also in this paper book,
is the case of Mohammed Siddiqul Farooq, 2010 SCMR 198. और इसमें in the paper book, so these are pages 118, इसमें पैरा नंबर somehow नहीं थे इस जजमेंट में, पेपर बुक में pages 118, then 127, then 136, सर अगर ये नोट कर लें, to 139. इन्होंने कहा कि ये दिखाना होगा for review that something was overlooked. And if it had not been overlooked, जैसे जनाब ने कहा पर इंक्यूरियम कि कोई चीज देखी नहीं सिरे से, रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ थी, 5B का जैसे जिक्र कल आया एक केस में कि डायरेक्टली एप्लीकेबल प्रोविजन थी, उसको देखा ही नहीं और फैसला कर दिया. Something has been overlooked, and if it was not overlooked, the result would have been different. This is the ground. So merely overlooking is also not sufficient. They would have to establish कि फला प्रोविजन थी, उसको ओवरलुक किया गया है, वो कोर्ट के सामने थी नहीं शायद, और अगर वो होती तो फैसला ये ना होता, कुछ और होता. So these are the basic principles on which everything else is built. और इस नोट में फिर आपने ये सब प्रिंसिपल समराइज किए हैं जो मैंने आपको दिए in this judgment of the recent judgment, the PTD judgment that I have placed at number 1 in my note on the review jurisdiction, authored by Justice Muhammad Ali Mazhar. ये सब बातें उसमें आपने reproduce की हैं. जी. So इसमें आपने, if I may, for the sake of brevity and condensing, 3 लाइनों में प्रिंसिपल लिखा है जस्टिस मजहर साहब ने, और उसके बाद जो केस लॉ था पुराना वो नीचे दे दिया. एंड दिस इज इन पैराग्राफ 11 ऑफ 2023 PTD 964. But this judgment has not purported to deviate from the established jurisprudence. It is simply enunciating, condensing the existing jurisprudence. So no new ground is being broken here. Very consciously this judgment says this is our established jurisprudence. So the established jurisprudence includes the 3 cases I have just read. The case of Abdul Ghaffar, PLD 98, Supreme Court 363, Sayyid Wajiul Hassan, PLD 2004, Supreme Court 801, Siddiqul Farooq 2010, SCMR 198, and then all the judgments given in this note. Yes, already you have provided. ये आपने दे दिया. पर ये 3 जजमेंट्स तो इस पेपर बुक में थी, बाकी मैंने आपको इस नोट में दे दी हैं. वो इस पेपर बुक में सारी नहीं हैं, but there are other judgments in this note which my lords may kindly look at. Then, sir, I go to the scope of 184.3. ये जनाब के सामने है जी, नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 184.3. ओहो सर, ये आज नहीं खत्म हो सकेगा. मेरा सबसे इंपॉर्टेंट केस खुर्शीद भिंडर का केस है. सारे सवाल को वारंटो वाले, आर्टिकल 225 वाले आर आंसर्ड इन खुर्शीद भिंडर्स जजमेंट. मैं उसको जरूर पढ़ना चाहूंगा. इट विल बी ग्रेव failure to discharge my duty if I don't read Khurshid Bhinder along with. कितना टाइम चाहिए? So उसमें सिर्फ मुझे 20-25 आपको टोटल कितना टाइम चाहिए? 30 minutes more would do it, sir. मैंने अब सिर्फ 2 ये जजमेंट्स पढ़नी है, खुर्शीद भिंडर और देखें फिर वो मंडे को अगर आपको 30 मिनट देते हैं तो मंडी पूरा दिन चलाते हैं. पूरा दिन है. लेकिन आप फिर अपनी कमिटमेंट पे आई विल. सो मैंने इसीलिए नोट्स बना दिए, मैं देता रहूंगा आपको. मैं बहुत कम टाइम लूंगा. 2 ये जजमेंटें मैंने पढ़नी है. Khurshid Bhinder is critical. Raja is on his legs. Prays for further 30 minutes time for conclusion of his arguments. Adjourn to Monday date दे दें 9:30.